وہ ایک بہادر سپاہی تھے، ایک عظیم کمانڈر تھے، ایک زبردست فاتح تھے۔ انہوں نے کئی حصوں میں اسلام کو پھیلایا، انہوں نے اپنی وقت کی سپر پاور کو کچل کر رکھ دیا، انہوں نے فارس کی سلطنت کو کچلا، انہوں نے رومیوں کو کچلا، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، اپنی پوری زندگی میں 200 سے زیادہ جنگ لڑنے کے باوجود ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے ان بہادر سپاہی کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ دوستوں، آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہی جانیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں سن 512 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ہی ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی، لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے وقت کی طاقت و سلطنتوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ لیکن دوستوں، حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی کافی جنگیں لڑی۔ جنگ احد، جس میں پیارے نبی کے 4 دان شہید ہو گئے تھے، اس جنگ میں کافروں کی کمان حضرت خالد بن ولید سنبھال رہے تھے۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر تھے۔ انہوں نے کئی ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بڑی ہی پریشانی میں رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑی ہوئی طاقت، وہ سوچتے تھے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے تو ہمیشہ اپنے بہترین ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ سوچتے رہتے تھے کہ کیا واقعی مسلمانوں کے ساتھ کوئی طاقت موجود ہے اور کیا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ تبھی آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملا، جس میں لکھا تھا کہ اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کے اسلام قبول کر لیں۔ دوستوں، اس خط کا خالد بن ولید پر ایسا اثر پڑا کہ وہ فوراً مکہ گئے اور رسول اللہ کے پاس آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں، جنگ مہتہ میں عیسائی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ دوستوں، یہ جنگ مسلمانوں نے رومیوں امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ دوستوں، اس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ جیسے 300 صحابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تب آگے بڑھ کر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی اور دشمنوں کے دان کھٹے کر دیے۔ دوستوں، اسی جنگ کے بعد رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور میدان جنگ میں ایسے ایسے کارنامے کر کے دکھائے جو تاریخ بن گئے۔ آج تک ایسا کوئی کمانڈر نہیں ہوا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، لیکن حضرت خالد بن ولید اکلوتے ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے ارمینیا کو جیتا، انہوں نے جارڈن کو جیتا اور کئی ساری جیت حاصل کی۔ دوستوں، چھوٹی سی فوج ہونے کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے بڑی بڑی فوجوں کو ہرایا۔ دوستوں، جنگ مہتہ، جنگ یرما، جنگ بوسرا، جنگ اویش، جنگ فاہل، جنگ اکبرہ، جنگ یاؤن اور بھی کئی ساری جنگیں ہیں جنہیں خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور دانش مندی سے فتح کیا۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے تھے اور مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ دنیا کے بنا خالد بن ولید کے کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ ابو ابن زید کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ عمر نے کیا کیا، اب اتنی بڑی فوج سے مسلمان بنا خالد بن ولید سے کیسے جیتیں گے؟ لیکن اللہ کے کرم سے مسلمانوں نے جنگ یرما فتح کر لی۔ پھر حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آئے تھے اور بولے، میں تم سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کل خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ دوستوں، اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ حضرت خالد بن ولید کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر تلوار اور تیروں کے زخم نہ لگے ہوں، لیکن پھر بھی انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو کیا اللہ کی تلوار کو کیا کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود جا کے موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پہ نہیں مرتے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا موٹیویشن بڑھائیں۔ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔